بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين. وفي رواية آخر: لا نبي بعدي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. نازاؤں کے سعادت کے گوہر رول رہا ہوں. نازاؤں کے سعادت کے گوہر رول رہا ہوں. میزان عقیدت پہ انہیں تول رہا ہوں. چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں. چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں. کیونکہ تعریف محمد و اصحاب محمد پہ زبان کھول رہا ہوں. واجب الاحترام معزز سامعین، آج پہلی مرتبہ یہاں علاقہ کوٹ کیشو گجرانوالہ میں حاضری کا یہ احساس نصیب ہو رہا ہے میرے مخدوم مکرم جامع مسجد حاضہ کے خطیب حضرت مولانا قاری امداد اللہ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا. اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معزز سامعین، انتہائی مختصر وقت میں آپ حضرات سے اس عظیم الشان عظمت قرآن کانفرنس کی نسبت سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. آپ حضرات کوشش فرمائیں کہ میری گفتگو کو انشاءاللہ جاگ کے سماعت فرمائیں گے. سارے جاگ رہے ہیں؟ میرے بعد ہمارے ملک پاکستان کے عظیم بزرگ بقیت السلف حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب دامت قیودہم تشریف لا چکے ہیں. وہ انشاءاللہ زیارت بھی آپ حضرات ان کی کریں گے اور ان کی گفتگو بھی سماعت فرمائیں گے. ان کے آنے تک آپ حضرات اتنی تو کوشش فرمائیں کہ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اور اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور
مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا گھر رحمت کا مرکز ہے. سارے بولو بے شک. سارے گھر بولن یاد ہی نہیں. رحمت کا مرکز ہے. عظمت قرآن کانفرنس میں آنے والے ہیں. رمضان المبارک کی آمد ہے. اللہ ہم سب کو رمضان نصیب فرمائے اور اللہ اس کی برکات نصیب فرمائے. رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عظمت قرآن جب پڑھی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے تو مسلمان کوشش کرتا ہے کہ میں پوری کی پوری قرآن مقدس کی عزت کروں، قرآن کو سینے سے لگاؤں، قرآن کو چوموں، قرآن کو ادب سے پڑھوں، قرآن سے نسبت میری جڑ جائے، قرآن سے میری بہاریں بن جائیں، قرآن سے میں دل لگی کرنے لگ جاؤں، قرآن سے میری پیاس بجھے، قرآن سے میری بھوک مٹے، قرآن کی میں زیارت کروں، قرآن جو ہے یہ میرے گھر میں آ جائے، قرآن میرے دل میں آ جائے. قرآن کی عظمت کو اپنے دل میں رکھنے کے لیے ایک بات قرآن نے خود فرمائی ہے. ہم سب جتنے بھی بیٹھے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن سچا، قرآن کے لفظ سچے، قرآن کے پارے سچے، قرآن کی ترتیب سچی، قرآن کو لانے والا سچا، قرآن کو بھیجنے والا سچا، قرآن جس پہ اترا وہ نبی سچا، جنہوں نے اترتے دیکھا وہ صحابہ سچے، جنہوں نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا وہ لوگ سچے. پھر اس ساری ترتیب کو سامنے رکھ کر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں قرآن کی عظمت اور عزت پر اپنے آپ کو پیش کروں. قرآن جب اس بات پر تقاضا کرتے ہیں تو قرآن کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں جو تیرے ہاتھ میں ہے، جو تیرے سینے میں ہے، جو تیری آنکھوں کے سامنے ہے، جو تو پڑھ رہا ہے، جس کے اوراق تیرے سامنے ہے، اس میں شک کوئی نہیں. اور شک کون کرے گا؟ جسے ڈر نہیں ہوگا. ہدی للمتقین، جو ڈرنے والا ہے وہ قرآن پہ کبھی شک نہیں کرے گا. اب اس آیت کریمہ کو دیکھ کر مجھے تین باتیں سامنے آتی ہیں. یہ قرآن اللہ کا ہے، یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ کلام بھی اللہ کا ہے. لیکن جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہاں ذالک الکلام نہیں لکھا، ذالک الفرقان نہیں لکھا، ذالک القرآن نہیں لکھا، ذالک الکتاب لکھا گیا ہے. یہ لفظ کتاب ہمارے سامنے جو تقاضا رکھ رہا ہے وہ تقاضا پورا کریں گے تو قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے گی. سبحان اللہ. اب قرآن میں ہے کلام اللہ کا لفظ، یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کا بولو، سارے بولو، یہ اللہ کا کلام ہے. بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے. ہونا کیوں چاہیے تھا کہ یہاں کلام آتا، قرآن آتا. کلام کیا ہے؟ جسے اللہ نے بولا. کہو نا سبحان اللہ. سورے سبحان اللہ. اللہ نے جو بولا وہ کلام ہے، بولنا کلام. پھر ہے قرآن. جب حضرت جبرائیل آئے، جبرائیل نے آ کے قرآن مقدس میرے نبی کے سینہ اطہر پر اتارا، نبی نے پڑھا، یہ قرآن بن گیا. یہ قرآن پڑھنا قرآن بن گیا. کتاب رائٹنگ لکھا گیا. اب یہاں ذالک الکتاب
اس کتاب میں جو لکھی گئی ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ نے بولا، کلام بنا، نبی کریم نے جبرائیل سے سنا، پڑھا، یہ قرآن بنا۔ یہاں لفظ کتاب آیا تو کتابت کا تعلق نہ نبی سے ہے نہ خدا سے، لکھنے کا تعلق نہ نبی سے ساتھ ہے نہ، بولو کیوں؟ اللہ پہ جو شک کرے گا تو وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں، بولو نہیں۔ اور جو نبی پہ شک کرے گا نہیں، وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا، نہیں رہے گا۔ بات یہاں نہ قرآن آئی جس کی نسبت نبی سے ہے، نہ لفظ کلام آیا جس کی نسبت خدا سے، یہاں لفظ کتاب آیا کہ ذالک الکتاب، کیونکہ اس کی نسبت لکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی سبحان اللہ میں سبحان اللہ، اس کی سمجھ آئی؟ لکھنے کی نسبت انسان کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ ہے، جماعت محمد کے ساتھ ہے، گلشن رسالت کے ساتھ ہے، بوستان محمد کے ساتھ ہے، اس لیے کہ نبی معصوم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو معصوم رکھا ہوا ہے، وہ لکھ نہیں سکتا اور گناہ اس کے قریب نہیں جا سکتے، تو بات تو ختم ہو گئی۔ اب لکھنے والے صحابہ ہیں نا، تو کتابت کا تعلق صحابہ کے ساتھ ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی کتابت صحابہ نے کی ہے، جس کی رائٹنگ صحابہ نے کی ہے، جس کو لکھا صحابہ نے ہے، جس پر لکھنے والے صحابہ ہیں۔ فرمایا اگر تو صحابہ پہ شک کرے گا تو عظمت قرآن تیرے سینے میں نہیں آئے گی۔ یہ قرآن کا پہلا فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت قرآن، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے آپ کے سامنے عظمت قرآن کی تمہید رکھی ہے۔ ذالک الکتاب، قرآن میں شک نہیں کیا جا سکتا، کلام اللہ میں شک نہیں کیا جا سکتا، کتاب اللہ میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ، صحابہ، سارے نہیں بول رہے، کون ہے بھائی؟ صحابہ۔ لکھنے والے کون ہیں؟ لکھنے والے کون ہیں؟ تو میں تعلق بتا رہا ہوں، بات وہی عظمت قرآن ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے پہلے، قرآن کو کھولنے سے پہلے، قرآن کو دیکھنے سے پہلے، قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے وہ سچے ہیں۔ بے شک، وہ کون ہے؟ سچے ہیں۔ وہ کون ہے؟ سچے ہیں۔ وہ سچے ہیں۔ جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی، آؤ ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ قرآن مقدس کو اللہ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، اتنی عزتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ آپ لوگ دنیا کی کسی بھی ڈگری کو لے لیں، دنیا کا کوئی ڈپلوما ہے، کوئی بھی ڈگری ہے، اسے لے لیں، اس کی تنخواہ لاکھ لاکھ روپیہ ہوگی، لاکھوں روپے، اربوں روپے کی کوٹھی بنگلہ کار ہوگی، اگر اس کے پاس قرآن والی ڈگری نہیں، لوگ مال کی وجہ سے تو عزت کریں گے، مال کی وجہ سے تو عزت کریں گے، لیکن کبھی بھی وہ حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہے، لوگ اس کے کپڑوں کو نہیں دیکھتے، لوگ اس کے مال کو نہیں دیکھتے، اس کی عزت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس قرآن کی دولت، اس کے پاس قرآن کی دولت۔ عقیدہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، قرآن سچا، قرآن کو لکھنے والے سچے، قرآن نے جن کے سامنے قرآن اترا ہے وہ صحابہ سچے ہیں۔ یہ میری بات نہیں، یہ بلکہ تمام علماء حق کا فیصلہ ہے۔ جو علماء حق ہیں جہاں جاتے ہیں لوگوں کو یہی بتاتے ہیں یہ وہ قرآن ہے جو صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ اس لیے عظمت قرآن اپنے دلوں میں بٹھانے سے پہلے
عظمت صحابہ کو دلوں میں بٹھانا پڑے گا، عظمت صحابہ کو دلوں میں بٹھانا پڑے گا۔ قرآن مقدس اللہ کی تو کلام ہے جو میرے محبوب کریم کے سینے پہ اتری ہے، میرے نبی کے سینے پہ اتری ہے۔ وہ سینہ عظیم ہے جس سینے پہ اتری ہے، جنہوں نے اترتے دیکھا ہے وہ صحابہ عظیم ہے، وہ صحابہ عظیم ہے۔ درود پاک پڑھیں، بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن مقدس کو پڑھنے والے، قرآن مقدس کو پڑھنے والے، اس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں۔ ھدی للمتقین، اس میں شک کون کریں گے؟ جن کے دلوں میں تقوی کوئی نہیں، جن کے دلوں میں طہارت کوئی نہیں، جن کے دلوں میں پاکیزگی کوئی نہیں، جن کے دلوں میں تقدیس کوئی نہیں، جن کے دلوں میں تنظیف کوئی نہیں۔ قرآن مقدس کو دل میں لگانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ پورا اعتماد ہوتا ہے، عقیدہ یہ ہوتا ہے، ذہن یہ ہوتا ہے کہ قرآن بھی سچا، قرآن کو اتارنے والا بھی سچا۔ قرآن مقدس اتنی عظیم کتاب ہے، قرآن جو ہے صحاب محمد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ میں تشریف لے جاتے ہیں جس میں 700 حفاظ شہید ہو گئے، یہاں جب واپس آئے حضرت عمر قریب آئے، حضرت عثمان قریب آئے، فرمایا خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر، فرمایا جی، فرمائیے، کہنے لگے کہ جنگ میں تقریباً 700 حفاظ شہید ہو گئے جن کے سینے میں قرآن کی آیتیں محفوظ ہیں، جن کے سینے میں قرآن کے نغمے محفوظ ہیں، جن کے سینے میں قرآن کی باتیں محفوظ ہیں، جنہوں نے نبوت سے قرآن مقدس کو سنا اور سینے میں محفوظ فرما لیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کل کو کہیں اور یہ حفاظ شہید ہو جائے کسی جنگ میں، تو جو ڈیٹا ہے وہ ضائع ہو جائے گا، قرآن کی آیتیں جو انہوں نے اپنے سینے میں رکھی ہے وہ ضائع ہو جائیں گی۔ مشورہ ہو جاتا ہے، مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھ جاتے ہیں اور سارے کہتے ہیں کہ ایسا کیجئے کہ قرآن کو اکٹھا کر دیجئے، وہاں حضرت علی بھی موجود۔ فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا سارے صحابہ کو بلا لیجئے، حضرت زید بن ثابت کو بلائیے، حضرت علی کو بلائیے، باقی صحابہ موجود ہیں۔ جب سارے تشریف لے آئے، فرمایا جن کے پاس قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ لے آؤ اور اکٹھا کر دیا جائے، اور وہاں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ بھی آیتیں لے کر آئے اس پر ایک خود گواہ ہو، ایک دوسرا گواہ ہو کہ ہم نے بھی آیتیں نبی کریم سے سنی ہوئی ہیں، گواہی موجود ہو۔ جب گواہی مل جائے گی تو اسے ہم یکجا کر دیں گے اور ہاتھ میں کر دیں گے۔ یہاں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو جمع کرنے والے بھی صحابہ ہیں، قرآن کو جمع کرنے والے صحابہ ہیں۔ ایک آیت سورہ توبہ کی آخری آیت، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ آگے فإن تولوا فقل حسبي اللہ۔ یہ آیت حضرت خزیمہ کے پاس ہے، وہ صحابی رسول ہے، توجہ میری طرف۔ یہ آیت حضرت خزیمہ کے پاس ہے، حضرت خزیمہ آئے۔ ایک دوسری آیت سورہ احزاب کی ہے، پہلے صفحے میں، وہ 2 آیتیں لے کے آئے۔ تو حضرت علی اور حضرت عمر نے فرمایا خزیمہ تو نے یہ نبوت سے سنی ہے؟ فرمایا جی ہاں، توجہ میری طرف، جی ہاں میں نے سنی ہے۔ فرمایا اچھا تیرا کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت خزیمہ فرمانے لگے کہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو صحابہ نے مشورہ فرمایا کہ اب کیا کیا جائے خزیمہ کے بارے میں؟ حضرت خزیمہ بیٹھے ہیں، باقی صحابہ بیٹھے ہیں۔
یکدم کسی صحابی کے ذہن میں بات آ گئی تو فرمانے لگے کہ ایک بات ہے جو حضرت خزیمہ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کسی بندے سے قرضہ لیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی بندہ سے قرضہ لیا یہودی سے، وہ قرضہ نبوت کے پاس آیا، اسے کہا اللہ کے نبی سے کہ میرا قرضہ واپس کرو۔ اللہ کے نبی نے قرضہ واپس کر دیا۔ جب یہودی اپنے یہودیوں میں گیا تو لوگوں کو کہنے لگا کہ میں مسلمانوں کے نبی کے پاس گیا، قرضہ واپس لے آیا۔ تو یہودی باقی کہنے لگے ایک کوشش کریں تو ہمیں اور پیسے بھی مل سکتے ہیں، اور پیسے بھی نبوت سے مل سکتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا یہ بتاؤ جب نبی نے تجھے قرضہ واپس دیا تھا اس کے پاس کوئی اور تھا؟ تو یہودی کہنے لگا نہیں، جب میں نے قرضہ واپس کیا ہے نبوت اکیلی تھی، آقا اکیلے تھے۔ کہا بس ان کے پاس کوئی گواہ تو نہیں تھا، دوبارہ جاؤ اور جا کے کہو آمنہ کے لال کو میرا قرضہ واپس کرو۔ وہ کہیں گے کہ میں نے تو دے دیا ہے، تو تو کہنا کہ اگر تو نے دے دیا ہے تو تیرا گواہ کون ہے؟ تیرا گواہ کون ہے؟ جب وہ کہیں گے کہ میرے پاس گواہ کوئی نہیں، تو تو کہے تیری شریعت یہ ہے کہ وہاں گواہ چاہیے، تو تیرے پاس تو کوئی گواہ نہیں، لہذا تجھے اور قرضہ پیسے اور مل جائیں۔ حضرت آقا علیہ السلام کے پاس آئے یہودی، کہا جی ہمارا قرضہ واپس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ظالمو، قرضہ تو تمہارا واپس میں نے کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگے اچھا بتاؤ تمہارے پاس گواہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں، میں اکیلا تھا۔ فرمایا جب میں اکیلا تھا تو گواہ کہاں سے لاؤں؟ یہودی کہنے لگے جب گواہی کوئی نہیں تو پھر ہمارا قرضہ واپس کرو۔ اس وقت حضرت خزیمہ وہاں سے گزر رہے ہیں، نبی کے صحابی وہاں سے گزر رہے ہیں، نبی کے یار وہاں سے گزر رہے ہیں۔ اللہ نے زینت بخشی ہے اپنا گگرو شرطاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ہوتا ہے خفا کیوں سن سن کر، ذرا پوچھ لے بیانوں سے، مدح صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گواہ کوئی نہیں۔ حضرت خزیمہ سن رہے تھے، قریب آئے اور آ کر فرمایا یا رسول اللہ یہ یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا قرضہ واپس کرو۔ یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا؟ فرمایا خزیمہ میں نے کہا کہ قرضہ دے دیا ہے، یہ گواہی مانگ رہا ہے۔ خزیمہ کہنے لگے او یہودی میں گواہ ہوں اپنے نبی کا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ، آپ بولیں گے تو طبیعت کھلے گی انشاءاللہ، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں گواہ ہوں میرے نبی نے میرا قرضہ واپس کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا خزیمہ کی طرف، اپنے یار کی طرف، اپنے صحابی کی طرف، پکڑ کے کہا خزیمہ خیر تو ہے، تو میرے پاس موجود نہیں تھا لیکن تو نے کہہ دیا ہے۔ فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں گواہ ہوں آپ نے قرضہ واپس کیا ہے، میں گواہ ہوں آپ نے قرضہ واپس کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خزیمہ ایسے ہی تو نے کہہ دیا، تو موجود نہیں تھا۔ ذرا توجہ کرنا، میں صحابی کی عظمت عرض کر رہا ہوں، صحابی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، صحابی کا قرآن سے محبت، صاحب قرآن سے محبت عرض کر رہا ہوں۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے ہم نے کوئی اللہ کو دیکھا ہوا ہے؟ کہا نہیں، ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اولاد دینے والا ہے، بیٹے دینے والا ہے، رزاق ہے، خالق ہے، فتاح ہے، سب کا مالک ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم ہر معزز ہر بندہ
بندہ یہ کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ایک ہے، بولو اللہ ایک ہے، میرے والے کو اللہ ایک ہے، ایک ہے۔ جو کہتے ہیں اللہ ایک ہے وہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، ہمارا اللہ ایک ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کس نے بتایا؟ فرمایا کہ میں نے۔ فرمایا جب ہم نے دیکھا ہی نہیں تو مان لیا۔ سبحان اللہ، بے شک، جب دیکھا ہی نہیں ہے تو مان لیا۔ آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے کہا لبیک۔ آپ نے کہا میں کیا، آسمان سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر خوب نام محمد ہے اے مومنو، بولو خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اللہ کے رسول آپ نے کہا میں عرش پہ گیا، ملاقات کی، ہم نے نہیں دیکھا، مان لیا۔ آپ نے کہا میں پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، سانسوں کا مالک اللہ ہے، روح کا مالک اللہ ہے، بصارت بصیرت کا مالک اللہ ہے، سماعت کا مالک اللہ ہے، قوت کا مالک اللہ ہے، چلنے کی طاقت دینے والا اللہ ہے، بیٹھنے کی طاقت دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، موت کے وقت پہ آنے پر ہم مر جاتے ہیں مارنے والا اللہ ہے، دانا پانی بند کرنے والا اللہ ہے، چلانے والا اللہ ہے، آنکھوں سے دکھانے والا اللہ ہے، رات کی تنہائیوں میں سننے والا اللہ ہے، خلوتوں میں دیکھنے والا اللہ ہے، جلوتوں میں دیکھنے والا اللہ ہے، اندھیروں میں دیکھنے والا اللہ ہے، رات کو ساری دنیا کی سننے والا اللہ ہے، اکیلا کوئی بولے تب بھی سننے والا اللہ ہے، مل کر کوئی بولے تب بھی سننے والا اللہ ہے، ایک سوا میں بولے تب بھی جواب دیتا ہے، تنہائی میں بولے تب بھی جواب دیتا ہے، کوئی آنسو رہا کر بولے تب بھی سنتا ہے، کوئی آنسو دیکھ کر بولے تب بھی وہ سنتا ہے، کوئی مسجد میں آ کر بولتا ہے تب بھی وہ سنتا ہے، کوئی گھر میں بولتا ہے تب بھی وہ سنتا ہے، پہاڑوں میں بولتا ہے تب بھی وہ سنتا ہے، شہروں میں بولتے ہو تب بھی وہ سنتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے جو کہا ہم مان گئے، جب یہ مان گئے دیکھا کچھ نہیں اور یہ آپ کے منہ سے سن لیا کہ میں نے قرضہ دے دیا ہے، پھر میں کیوں نہ گواہی دیتا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جو تخت ختم نبوت، زندہ باد، عصمت قرآن، زندہ باد، عصمت صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر، صحابہ عصمت قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو حق سمجھنا پڑے گا۔ بے شک، سبحان میرے خیال ناراض ہو اس کا نہیں، یہ میں بنیادی عقیدہ بتا رہا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جنت مل جائے گی، جہنم سے بچ جائیں گے، قرآن کو چوم لیا آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ بھائی قرآن کی عظمت کو سینے میں بٹھانے کے لیے جو قرآن کے گواہ ہیں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا۔ قرآن اترا نبی پر، دیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ، سارے بولو، صحابہ، دیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ، قرآن اترا نبی پر، دیکھنے والے کون ہیں؟ مسجد نبی میں اترا، دیکھنے والے کون ہیں؟ میدان بدر میں اترا، دیکھنے والے کون ہیں؟ احد میں اترا، دیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ، کنجوس ہو یا صحابہ کے معاملے میں بہت کنجوس ہو۔ بلند آواز سے کہو دیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ، کون ہیں؟ کون ہیں؟ کون ہیں؟
حضرت خزیمہ کی. جب اللہ کے نبی نے حضرت خزیمہ سے فرمایا نا کہ خزیمہ بڑی بات کی تو نے، فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا وہ سچ ہے. حضرت خزیمہ کے ہاتھ سے پکڑا اور پکڑ کے فرمایا لوگو آج کے بعد یہ میرا صحابی خزیمہ جہاں گواہی دے گا کہ ایک بندہ، توجہ میری طرف میری طرف، یہ ایک بندہ دو بندوں کے برابر گواہی ہوگی. سبحان اللہ. ایک بندے کی دو بندوں کے برابر گواہی ہوگی. صحابہ کہنے لگے خزیمہ نے کہہ دیا ہے نا، جب کہہ دیا ہے تو خزیمہ کی جو آیتیں ہیں وہ قرآن میں جمع کر لی جائے. یہ قرآن جمع شدہ ہمارے پاس جو آیا یہ صدقہ ہے صحابہ کا. سبحان اللہ. آخری بات عرض کر رہا ہوں، تھک تو نہیں گئے؟ نہیں. آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرا وقت مقرر پورا ہو گیا ہے، اگرچہ میرے 10 منٹ کاٹ لیے گئے پہلے، پھر بھی میں اپنے وقت پہ چھوڑ رہا ہوں. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذہن میں رکھنا میرا آنا آپ کا آنا بیٹھنا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. ایک عرض کرتا ہوں، عصمت قرآن پر، عصمت قرآن پر ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن سچا ہے. بے شک. یہ قرآن سچا ہے. یہ قرآن شفا ہے. یہ قرآن میرے محبوب کریم کا معجزہ ہے. یہ قرآن میری امت، میرے محبوب کی امت کے لیے اعجاز ہے. یہ قرآن یہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے. سارا کچھ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس میں جو آیتیں ہیں ان ایک آیت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے. مسلمان نہیں ہے. تو جب نہیں ہے مسلمان تو قرآن کی کسی آیت سے ذکر صحابہ نکال کے دے، کسی آیت سے، کوئی بھی آیت ہے. ذالک الکتاب ظاہراً کوئی شاعری، میں نے عرض کیا کتابت کا تعلق صحابہ سے ہے. یہ مسئلہ سمجھ آیا بھائی؟ لکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ. کون ہے؟ صحابہ. یعنی کتابت کا تعلق صحابہ سے ہے. تو جب قرآن لکھنے والوں پہ شک کرو گے تو قرآن پہ کیسے عقیدہ آئے گا؟ جب شک کرو گے اس پر جو لکھنے والا ہے تو پھر قرآن پہ کیسے عقیدہ آئے گا؟ آج یہ عقیدہ بنا کے لاؤ. عصمت صحابہ زندہ باد ہے. عزت صحابہ، بولو بولو، عزت صحابہ، عفت صحابہ. سارے نہیں بول رہے، کچھ میرے خیال پریشان ہو. صحابہ کا ذکر، وہ ذکر صحابہ عبادت ہے. بے شک. ذکر صحابہ عبادت ہے. ذکر صحابہ، ذکر صحابہ عبادت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے والوں، تمہیں اگر قرآن کی سورہ بقرہ نظر آتی ہے، سورہ نساء نظر آتی ہے، تمہیں سورہ مائدہ نظر آتی ہے، تمہیں سورہ آل عمران نظر آتی ہے، تو پھر صاحب قرآن کی سورہ ابو بکر بھی نظر آنے چاہیے. محمد قرآن ہے نا تو صاحب قرآن محمد کریم کی سورہ عمر بھی نظر آنی چاہیے. محمد کریم کی سورہ عثمان و علی معاویہ بھی نظر آنی چاہیے. یہ اگر قرآن کی صورتیں تو گدوں میں محفوظ ہیں تو پھر نبوت کی صورتیں بھی محفوظ ہیں. نبوت کی صورتیں بھی محفوظ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں اپنے وقت سے میرے رفیق سفر ہیں شام بلال صاحب